تھانے میں ان دونوں کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھوائی گئی تھی۔ وہ لوگ دیہاتی تھے اور وہ زمانہ پسماندگی کا تھا۔ اس کے علاوہ جوان لڑکی کا معاملہ تھا۔ وہ منگیتر کے ساتھ گھر سے گئی تھی۔ قتل کا کسی کو شبہ نہیں تھا، اس لیے رپورٹ نہ لکھوائی گئی۔ جس نے نہیں سنا وہ بھی سن لے گا۔ منگیتر کا چچا زاد بھائی جو پولیس کو ہڈیوں والی گفت میں لایا تھا، اسی روز گاؤں جا کر دونوں کے لواحقین کو تھانے بلا لایا تھا۔ کھوپڑیاں ابھی لاہور پہنچنے کے لیے بند نہیں کی گئی تھیں۔ دونوں کے لواحقین کو وہ اشیاء دکھائی گئیں جو گفت سے برآمد ہوئی تھیں۔ لڑکی والوں نے لڑکی کی اشیاء پہچان لی۔ سب سے زیادہ پہچان والی چیز اس کی شلوار قمیض کے ٹکڑے تھے۔ ایسے کپڑے روپے پیسے والے گھرانوں کی لڑکیاں پہنا کرتی تھیں۔ یہ گھرانہ اچھی ذمہ داری اور اونچی ذات کا گھرانہ تھا۔ لڑکی کی پراندھی، جھمکے، جوتی اور انگوٹھی نے بھی پہچان میں آسانی پیدا کی۔ مرد کے لواحقین نے بھی کہہ دیا کہ یہ ان کا بیٹا تھا۔ سونے کے خول والا دانت، کلہاڑی، کان کی مندری اور سونے کی انگوٹھی نے پہچان میں مدد دی، لیکن تصدیق چاندی کی ایک موٹی انگوٹھی نے کی جو ہمیں گفت میں نظر نہیں آئی تھی۔ یہ پولیس نے باریکی سے گفت کی تلاشی لی تو کہیں پڑی ملی تھی۔ یہ اوپر سے ہموار تھی، اس پر یہ الفاظ کندہ تھے: یا علی مشکل کشا۔ اس کے لواحقین نے یہ انگوٹھی فوراً پہچان لی۔ کلہاڑی کے دستے پر تیر کا چھوٹا سا نشان کھدا ہوا تھا جو مرنے والے کے بھائی نے پہچانا۔ یہ اس نے چاقو کی نوک سے بنایا تھا۔ سونے کی دونوں انگوٹھیوں سے یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہ منگیتر تھے۔ اس زمانے میں دیہات میں انگوٹھیاں آج کی طرح دلکش ڈیزائنوں والی نہیں ہوتی تھیں۔ مردانہ اور زنانہ انگوٹھیوں کا ایک ہی ڈیزائن ہوتا اور ان کے اوپر لال نگ ہوتا تھا۔ پولیس کو گفت سے ایک اور چیز ملی تھی۔ یہ ایک تعویذ تھا جو چمڑے میں مڑا ہوا تھا۔ یہ گھڑی کے سٹریپ کی طرح تھا، یعنی یہ بازو کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تعویذ پیر لکھا کرتے تھے جیسا کہ آج کل بھی لکھتے ہیں۔ تھانے دار سکھ تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ ہر دیہاتی کسی نہ کسی پیر کا مرید ہوتا ہے۔ اس نے یہ تعویذ پوچھ کر اپنے پاس رکھ لیا کہ مرنے والا کس کا مرید تھا۔ یہ پورا خاندان ایک ہی پیر کا مرید تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے بتایا کہ جب مرد کے لواحقین نے اس کی اشیاء پہچان کر یقین دلا دیا کہ یہ ان کا بیٹا تھا تو انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ تھانے دار سے کہنے لگے کہ اسے لڑکی والوں نے قتل کرایا ہے۔ تھانے میں لڑکی کے دو نوجوان بھائی اور باپ موجود تھا۔ ان کی غیرت جوش میں آ گئی۔ انہوں نے تھانے میں ہی لاٹھیاں سیدھی کر لیں۔ وہ کہتے تھے اس بغیرت خاندان کا لڑکا ان کی بیٹی کو ورگلا کر لے گیا تھا۔ اس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ پولیس نے دونوں پارٹیوں کو ڈرا دھمکا کر الگ الگ بٹھا دیا، لیکن ان کے انداز بتاتے تھے کہ گاؤں میں جا کر ان میں کچھ تو خون ہوگا۔ تھانے دار نے دونوں پارٹیوں کے جوان آدمیوں کو تھانے میں پابند کر لیا اور ان کے بزرگوں سے کہا کہ وہ ان کی ضمانت لینا چاہتا ہے، یہ دنگا فساد نہیں کریں گے، ورنہ سب کو تفتیش ختم ہونے تک حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ دونوں نے منت سماجت شروع کر دی اور تھانے دار نے اسی کو ضمانت سمجھ لیا۔ تھانے دار نے دونوں پارٹیوں سے جو بیان لیے ان سے یہ پتہ چلا کہ مرنے والے لڑکے اور لڑکی کی منگنی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ شادی کا دن ابھی مقرر نہیں ہوا تھا۔ لڑکے والے دن مقرر کرنے پر زور دیتے رہتے تھے، لڑکی والے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال رہے تھے۔ ایک روز ہڈیاں برآمد ہونے سے 3 مہینے پہلے یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ رات کو غائب ہوئی تھی۔ اس کا منگیتر بھی اسی رات غائب ہوا تھا۔ تھانے دار نے پوچھا کہ لڑکی الگ کمرے میں سوئی تھی، وہ رات کو اٹھی اور باہر نکل گئی تو گھر کے کسی فرد کو پتہ نہ چلا؟ اس رات سارا گاؤں جاگ رہا تھا۔ تھانے دار کو جواب ملا، گاؤں کے صرف بچے یا کوئی مریض سویا ہوگا، باقی سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ آج کل اس تماشے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ کسی کی شادی ہوتی تھی تو سوانگیے بلائے جاتے تھے، ان میں مسخرے بھی ہوتے تھے اور نہایت سریلی اور بلند آواز والے گویے بھی۔ آدھی رات تک مسخرے اپنا رنگ جماتے اور اس کے بعد گویے ہی رانجھے، پورن بھگت، سونی مہیوال وغیرہ میں سے کوئی ایک ڈرامہ منظوم پیش کرتے تھے۔ ان کا کوئی سٹیج نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے اندر میدان میں وہ محفل جماتے اور لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ منڈیروں پر، درختوں کی ٹہنوں پر اور جدھر نظر جاتی تھی تماشائی دکھائی دیتے تھے۔ سوانگی اس قدر خوشرحان ہوتے تھے کہ رات گزر جاتی تھی۔ تماشائی آنکھ نہیں جھپکتے تھے۔ ان کی لمبی اور پرسوز لے میں گائے ہوئے بیت تماشائیوں کو مسحور کیے رکھتے تھے۔ تماشائی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بیلیں دیتے تھے۔ گاؤں گاؤں خبر پہنچ جاتی تھی کہ فلاں گاؤں میں فلاں رات سوانگیوں کا تماشا ہے۔ جہاں تک خبر پہنچتی تھی وہاں سے تماشائی پہنچ جاتے تھے۔ جس رات لڑکی اور اس کا منگیتر غائب ہوئے اس رات ان کے گاؤں میں سوانگیوں کا تماشا تھا اور دوسرے گاؤں سے بھی تماشائی آئے ہوئے تھے۔ اس گاؤں کے گھر خالی ہو گئے تھے۔ تماشا گاؤں کے باہر میدان میں تھا۔
لڑکی اور لڑکے نے اس سے فائدہ اٹھایا اور نکل گئے۔ حیرت اس بات پر تھی کہ ان کی منگنی ہو چکی تھی، پھر وہ بھاگے کیوں؟ تھانے دار نے یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ ہو سکتا ہے منگنی توڑ دی گئی ہو، مگر دونوں فریق کہتے تھے کہ منگنی نہیں توڑی گئی تھی، شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے دیر ہو رہی تھی۔ تو کیا ان دونوں میں اتنی زیادہ محبت تھی جس نے انہیں اس حد تک بےتاب کر دیا کہ وہ شادی کا انتظار نہ کر سکے اور بھاگ گئے؟ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب دونوں فریقوں سے نہ مل سکا۔ جواب حاصل کرنا ضروری تھا۔ قتل کا باعث صاف ظاہر تھا، مقتولہ گھر سے بھاگی جا رہی تھی اور مقتول اسے لے جا رہا تھا، لہذا قاتل لڑکی کے خاندان کے آدمی تھے۔ اگر ہڈیوں کے ساتھ سونے کی اشیاء اور مقتول کے کرتے کی جیب میں پیسے نہ ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ رہزنوں نے انہیں لوٹ کر قتل کر دیا۔ اگر یہ رہزن یا ڈاکو ہوتے تو ایک جوان لڑکی کو جس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ خوبصورت بھی تھی قتل نہ کرتے، زندہ ساتھ لے جاتے اور صرف لڑکے کو قتل کرتے۔ یہ بھی قابل یقین نہیں تھا کہ انہیں بھیڑیوں نے مار کر کھا لیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو بھیڑیے لاشوں کو گفت میں نہ لے جاتے۔ لاشیں کسی انسان نے گفت میں رکھیں اور وہاں انہیں بھیڑیے اور اود بلاؤ وغیرہ کھاتے رہے، اسی لیے ان کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ قابل یقین یہی تھا کہ انہیں لڑکی کے خاندان کے 2-3 آدمیوں نے راستے میں کہیں قتل کیا اور لاشیں راستے سے دور ایسے ویرانے میں ایک گفت میں رکھ آئے یہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ہم وہاں شکار کو جاتے رک گئے اور مقتول کا چچا زاد بھائی بارش اور ژالہ باری سے پناہ لینے اور ہمیں دیکھ کر وہاں آ گیا، ورنہ قاتل اپنا جرم چھپانے میں کامیاب تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے بتایا کہ یہ تو گاؤں کے مخبروں سے خفیہ طور پر معلوم کرنا تھا کہ لڑکی اور اس کے منگیتر میں کیا اتنی زیادہ محبت تھی، اور یہ بھی کہ چال چلن کے لحاظ سے لڑکی اور اس کا منگیتر کیسے تھے۔ گاؤں میں ایک مخبر چوکیدار تھا جس کے متعلق گاؤں والے بھی جانتے تھے کہ سرکاری آدمی ہے، اس لیے مخبری ضرور کرتا ہے۔ گاؤں والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے گاؤں میں 2-3 ایسے آدمی ہیں جن پر وہ بہت اعتماد کرتے اور انہیں بھلا مان سمجھتے ہیں۔ وہ پولیس کے مخبر ہیں اور گاؤں کی کوئی بات ان سے چھپی ہوئی نہیں۔ سب سے پہلا شک لڑکی کے بھائیوں پر تھا۔ تھانے دار نے انہیں گھر جانے کی مہلت نہ دی، ایک بھائی کو الگ لے گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز اس کے ساتھ تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق تھانے دار نے اس بھائی پر کوئی زیادتی نہ کی، البتہ اس پر جس طرح سوال کیے اور اس کے جوابوں میں سے جس طرح سوال نکالتا رہا یہ اس نوجوان دیہاتی کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ طریقہ تھا۔ یہ طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ مشتبہ فرد بھول جاتا ہے کہ یہ سوال اس سے کئی بار پوچھا جا چکا ہے اور وہ ہر بار مختلف جواب دے چکا ہے۔ بڑے بڑے استادوں کی زبان اور دماغ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، زبان بے قابو ہو کر اس کے خلاف شک کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ یہی حال اس بھائی کا ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک اپنی بے گناہی کا ایسا ثبوت پیش کر رہا تھا جو قابل یقین لگتا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اس رات گاؤں میں سوانگیوں کا تماشا تھا اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ سب سے آگے چارپائی پر بیٹھا رہا تھا۔ اسی چارپائی پر نمبردار اور سفید پوش بھی بیٹھے تھے۔ اس نے بتایا کہ ان سرکاری اہلکاروں کے علاوہ سوانگیے بھی اور سارا گاؤں بھی گواہ ہے کہ دونوں بھائی ساری رات اسی چارپائی پر بیٹھے تماشا دیکھتے رہے تھے۔ یہ چونکہ سب سے اونچی ذات کے افراد تھے اس لیے انہیں چارپائی پر آگے بٹھایا گیا تھا۔ اس بھائی کو باہر بھیج کر دوسرے بھائی کو بلایا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ رات آدھی گزر گئی تھی۔ سکھ تھانے دار پوری طرح تھک گیا تھا، لیکن وہ تفتیش کو ٹال نہیں رہا تھا۔ اس نے دوسرے بھائی پر سوالوں کی صورت میں حملہ کر دیا۔ تھانے دار اور ہیڈ کانسٹیبل یہ دیکھ رہے تھے کہ اس بھائی کا بیان اپنے بھائی کے بیان سے کتنا مختلف ہے اور کہاں کہاں دونوں میں اختلاف ہے، مگر اہم باتوں میں کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بھائی نے یہاں تک کہا کہ ہم دونوں بھائیوں کو اور ہمارے خاندان کے ان تمام آدمیوں کو جو تھانے میں موجود ہیں یہی بٹھائے رکھیں اور گاؤں جا کر ہر کسی سے پوچھیں کہ اس رات ہم دونوں بھائی کہاں تھے۔ اگر گاؤں کا ایک بھی آدمی، نمبردار، چوکیدار اور سفید پوش جن میں سے کوئی بھی یہ کہہ دے کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک بھی صرف 1-2 منٹ کے لیے تماشے سے اٹھ گیا تھا تو ہم دونوں پر قتل کا الزام لگا کر قید کر لیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا خدا گواہ ہے کہ اپنی بہن کی ہڈیاں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اگر میں اسے کہیں زندہ دیکھ لیتا تو اسے اس طرح قتل کرتا کہ اس کی ہڈیاں بھی آپ کو نہ ملتی، کتوں کو کھلا دیتا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، لاپتہ ہونے سے پہلے میں نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، اگر ماں میرے پاؤں پر نہ گر پڑتی تو میں اسے جان سے مار دیتا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے سنایا کہ اس آدمی کی زبان اپنے قابو میں نہیں رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، ایک تو نیند اس پر غالب آ رہی تھی
اور دوسرے تھانے دار نے اسے سوالوں کے چکر میں ایسا ڈالا تھا کہ وہ پوری طرح تھانے دار کے قبضے میں اسی طرح آ گیا تھا جس طرح کسی کو ہپناٹائز کر لیا جاتا ہے۔ وہ غیرت کے جوش میں بھی آ گیا تھا۔ بہن کو تم نے کیوں اتنا مارا تھا؟ تھانے دار نے پوچھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ کیا غیرت والوں کی بیٹیاں یوں کیا کرتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہم نے اس کی منگنی کر دی تھی۔ گھر سے بھاگنے سے کچھ دن پہلے مجھے اس کے منگیتر نے بتایا کہ میری بہن نے اسے ایک عورت کی زبانی یہ کہلا بھیجا ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو گے تو پچھتاؤ گے، منگنی خود ہی توڑ لو، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں بسوں گی۔ پھر وہ اپنے منگیتر کے ساتھ کیوں گھر سے بھاگی؟ تھانے دار نے اس سے پوچھا۔ اس کا جواب میرے دماغ میں نہیں آتا، اس نے جواب دیا۔ تم نے منگیتر کی بات پر فوراً یقین کر لیا تھا یا اس عورت سے پوچھا تھا جس کی زبانی تمہاری بہن نے منگیتر کو پیغام بھیجا تھا؟ پہلے تو مجھے منگیتر پر ہی غصہ آ گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میراسن پیغام لائی تھی، اس سے پوچھ لو۔ میں اسی وقت میراسن کے گھر چلا گیا، اس سے پوچھا تو اس نے بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ پیغام پہنچانے کے لیے اس نے میری بہن سے 8 آنے لیے تھے۔ میں نے گھر جا کر بہن کو الگ بلایا اور پوچھا، اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا، صاف کہنے لگی کہ ہاں میں نے اپنے منگیتر کو یہ کہلا بھیجا ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ میں نے بہن کے منہ پر بڑی زور سے تمانچہ مارا۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا کہ کلہاڑی لو اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، اس آدمی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں باپ اور بھائیوں کی عزت کا بھی پاس نہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری عزت کا پاس نہ ہوتا تو میں اسی کے ساتھ شادی کر لیتی، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ منگنی توڑ دو۔ اگر تم نے مجھے اس کے ساتھ ڈولی میں بٹھا دیا تو میں نہ باپ کی عزت رہنے دوں گی نہ بھائیوں کی۔ پھر میں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا، وہ نہ چیخی نہ روئی۔ تم غیرت مند بھائی ہو، تھانے دار نے اسے اور زیادہ ہوا دینے کے لیے کہا، اسی لیے میں تمہاری بہن کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات نہیں پوچھوں گا۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو اپنی بہن کو اسی وقت قتل کر دیتا۔ تم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش تو کی ہوگی کہ اسے اس منگیتر سے کیوں ایسی نفرت تھی، اس کی پسند کچھ اور ہوگی۔ ہم لڑکیوں کی پسند کی شادیاں کرنے والوں میں سے نہیں، اس نے جواب دیا۔ میرے باپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ اس جگہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو زہر کھا کر مر جائے، اس کی شادی اسی جگہ ہوگی۔ باپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب لڑکے والے دن مقرر کرنے کے لیے کہیں تو کوئی دن مقرر کر دینا۔ میں نے بہن کے منگیتر کو تسلی دی اور اسے کہا کہ اب شادی کا دن مقرر کر دیا جائے گا، لیکن وہ ناراض معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ 5-6 روز بعد بہن بھی غائب ہو گئی اور منگیتر بھی، اس سے کوئی اور بات معلوم نہ ہو سکی۔ منگیتر کے بھی 2 بھائی تھانے میں موجود تھے، ان کا بھائی اور ان کی ماں بھی وہیں تھی۔ ان میں سے بعض سے ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے پوچھ گچھ کی۔ ان سے یہ معلوم کرنا تھا کہ ان کے بیٹے نے گھر سے لاپتہ ہو جانے کے چند روز پہلے ایسا اظہار کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ ان سب نے یہی ایک جواب دیا کہ اس نے ایسی بات کبھی نہیں کہی تھی۔ لڑکی کے چال چلن کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے اس پر کوئی ٹھوس الزام عائد نہ کیا، لیکن اسے اچھا بھی نہ کہا۔ ان کی اصل رائے یہ تھی کہ لڑکی شوخ اور دلیر تھی اور اپنی مرضی کرنے والی تھی، لیکن ان کی نظر میں یہ کوئی نقص نہیں تھا۔ وہ اس لڑکی کا رشتہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے بیٹے نے انہیں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ شادی کا دن مقرر کریں۔ پولیس کو جو مسئلہ حیران اور پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ لڑکی اپنے بھائی کے بیان کے مطابق منگیتر کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر وہ منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہی ہو سکتا تھا کہ جس لڑکی کی ہڈیاں ملیں وہ لڑکی کا منگیتر نہیں کوئی اور تھا، شناخت غلط ہوئی تھی۔ اگر وہ منگیتر ہی تھا تو لڑکی اس کے ساتھ کیوں گئی جسے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی؟ لڑکی کے دوسرے بھائی، باپ اور ماں سے تصدیق کرا لی گئی تھی کہ لڑکی کو بھائی نے بہت پیٹا تھا، اور وجہ وہی تھی جو بھائی نے بتائی تھی۔ ماں بیٹی ہمراز ہوتی ہیں۔ ماں نے بتایا تھا کہ لڑکی اس منگیتر کا نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ منگنی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ تھانے دار نے ماں سے پوچھا، کیا منگنی کے روز سے ہی وہ منگیتر کو پسند نہیں کرتی تھی؟ اس وقت وہ بہت خوش تھی۔ ماں نے جواب دیا، لاپتہ ہونے سے 3-4 مہینے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ معلوم نہیں یہ آدمی مجھے کیوں اچھا نہیں لگتا۔ میں اسے مذاق سمجھتی رہی، وہ ہنسی مذاق کی عادی تھی۔ اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ آدمی مجھے زہر لگتا ہے۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کوئی نہیں دیکھا کرتا۔ ایک روز اس نے اپنے بھائی سے بھی یہی کہہ دیا۔ بھائی نے بتایا کہ اس نے اپنے منگیتر کو یہی کہلا بھیجا ہے۔ میں نے مراسن کو بلا کر اس کی بہت بے عزتی کی کہ وہ لڑکی کے کہنے پر ایسا پیغام لے گئی جس نے پورے خاندان کی عزت ڈبو دی ہے۔ ماں کو بہت خریدا گیا، مگر اس سے یہ پتہ نہ چل سکا کہ لڑکی کسے چاہتی تھی۔ اس سوال کا جواب مراسن دے سکتی تھی۔ دیہاتی علاقوں میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اونچی ذات کے گھروں میں کام کرتی اور ہر گھر کے بھید جانتی ہیں۔
وہ چوری چھپے کی ملاقاتوں کا انتظام کرتی اور خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچاتی ہیں۔ میراسن ایسی ہی عورت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے متعلق رپورٹ لینے کے لیے گاؤں کے چوکیدار اور دوسرے مخبروں کو بلایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میراسن خوبصورت، شادی شدہ اور جوان عورت ہے۔ اس میں مسخرہ پن زیادہ ہے۔ خدا نے اسے آواز بڑی سریلی دی ہے۔ وہ بیاہ شادی پر رات بھر گاتی اور محفل کی رونق بنی رہتی ہے۔ کسی گھر میں کوئی مر جائے تو میت کے پاس کھڑے ہو کر پوری رات بین کرتے گزار دیتی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا سوز اور اتنا درد ہوتا ہے کہ سننے والوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ عورت بہت چالاک ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے بتایا کہ چوکیدار خود بھی چالاک آدمی تھا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ وہ میراسن کو تھانے لے آئے اور اسے ڈراتا لائے کہ تھانے دار کو اس کے متعلق سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ اگر وہ کچھ چھپائے گی تو پریشان ہوگی اور اگر ساری بات بتا دے گی تو انعام ملے گا۔ دوسرے روز گاؤں میں کسی کو بتائے بغیر چوکیدار میراسن کو تھانے لے آیا۔ اسے ڈرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیہات میں میراثی بیچارے کی حیثیت در خرید غلام کی ہوتی ہے۔ تھانے دار کے سامنے آ کر میراسن کی ساری چالاکی ختم ہو گئی۔ چوکیدار اسے ڈراتا لایا تھا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ وہ جو کچھ جانتی ہے خود ہی بتا دے، اس کا اسے انعام ملے گا۔ میراسن نے کہا کہ وہ تھانے دار کا حکم ٹال نہیں سکتی، ایک عرض کرنا چاہتی ہے۔ اس نے عرض کی کہ اسے گاؤں میں رہنا ہے اور انہی گھرانوں کے دیے ہوئے اناج سے اپنے کنبے کو زندہ رکھنا اور انہی کے دیے ہوئے کپڑوں سے کنبے کے تن ڈانپنے ہیں۔ گاؤں میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا بیان دیا ہے۔ تھانے دار نے اسے یقین دلایا کہ اگر کوئی راز کی بات ہے تو وہ بتا دے، اسے گواہوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا اور اس کے بیان کے متعلق کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اس نے پہلا انکشاف یہ کیا کہ لڑکی 1.5 میل دور کے ایک گاؤں کے ایک آدمی کو دل دے بیٹھی تھی، جو اس کی گمشدگی سے 4-5 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کا نام اجمل یا اختر تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، میں اسے اختر کہوں گا۔ امیر کبیر راجپوت تھا اور خوبصورت جوان۔ اس کے باپ کے نہری مربے کسی علاقے میں تھے۔ اختر کا بچپن اور لڑکپن نہری چک میں گزرا تھا۔ اب وہ اپنے گاؤں میں آ گیا تھا۔ اس گاؤں میں مقتولہ کے خاندان کی قریبی رشتہ داری تھی۔ اختر کو خدا نے جیسا اچھا جسم اور دلکش چہرہ دیا تھا، ویسی ہی سریلی آواز دی تھی۔ لڑکی اس کے گاؤں اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی، 2-3 راتیں وہاں ٹھہری۔ ہمارے دیہاتی علاقے میں نہ اس وقت پردہ تھا نہ آج ہے۔ لڑکی نے اختر کو دیکھا بھی اور اس کا گانا بھی سنا، اس کی باتیں بھی سنی۔ وہ لطیفوں کی زبان میں باتیں کرتا تھا۔ لڑکی خود مزاج کی شگفتہ اور ہنسی مذاق کی دل دادا تھی، خوبصورت بھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل کے سنانے کے مطابق میراسن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ابتدا میں کہاں ملے، راز و نیاز کی باتیں اور دلوں کا سودا کہاں ہوا۔ میراسن نے یہ بیان دیا کہ لڑکی اسے پیغام لے جانے اور لانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بعض اوقات اختر شام کے بعد لڑکی کے گاؤں کے باہر آ کر ایک جگہ چھپ جاتا تھا۔ لڑکی اپنی 2-3 سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں کی سیر کو جاتی اور انہیں بتا کر اختر کے پاس چلی جاتی تھی۔